امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ یہ جنگ آلریڈی جیت چکا ہے اور خار پر حملے کر چکے ہیں، تو یہ جنگ اب کس رخ اختیار کرے گی؟ صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا وہ جنگ جیت چکے ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ مزید فورسز منگوا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ جاری رہے گی۔ کیا گراؤنڈ ٹروپس اتارے بغیر اور صرف فضائی بمباری سے رجیم چینج کرنا ممکن ہے؟ ماہرین اور مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پہلے دن جو امریکہ کا حملہ ہوا اور اس میں تقریباً ایک سکول کے اوپر جو حملہ ہوا تو اس میں 164 لوگ مارے گئے، جس میں 110 بچیاں ماری گئی، اور یہ بھی انہیں بتایا ہے کہ اگر امریکہ وہاں آ رہا ہے تو تیل کی خاطر بھی آ رہا ہے۔ ایران اور جو وینزویلا کا تیل اگر دیکھیں ساری عالمی منڈی میں تو یہ 31% ہے۔ سن 1979 سے پہلے یہ ان کی ملکیت ہوتی تھی یہ تیل، تو اس سے وہ محروم ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ رژیم چینج وہ ممکن نہیں ہے۔ کیا اسرائیل اس خطے میں امریکی انوالومنٹ کم کرنا چاہتا ہے یا وہ گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ پہ کسی طرح چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی طاقتور ملک اس کے سامنے کھڑا ہو۔ ایران وہ ملک ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، ناکام رہا ہے بورڈ آف پیس جو ہے صدر ٹرمپ کی سربراہی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ پاکستان میٹرز دیکھ رہے ہیں، میں ضیاء الرحمان ہوں۔ امریکہ اسرائیل کی شروع کی گئی جنگ ایران پر 3 ہفتے گزر چکے ہیں، کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے اور امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جو اتحادی ہیں وہ آئیں گے اور آبنائے ہرمز کو کھلوائیں گے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب۔ سردار مسعود خان صاحب یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں، پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں بطور مستقل مندوب کے، اور پاکستان کے اندر سفیر کے طور پر چائنا میں بھی اور امریکہ میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سردار صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ یہ جنگ آلریڈی جیت چکا ہے اور خار پر حملے کر چکے ہیں وہ لوگ پچھلے کچھ دنوں کے اندر، تو یہ جنگ اب کس رخ اختیار کرے گی؟ امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا، صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا، لیکن یہ کہ ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں۔ شروع میں انہوں نے یہ کہا تھا، بلکہ جنگ کے آغاز کے کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، اور ان کے وزیر دفاع اس بات کو دہراتے رہتے ہیں، لیکن جنگ تو جاری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ مزید فورسز منگوا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ جاری رہے گی، اور آج جو ہے 17واں دن جا رہا ہے جنگ کا، اور اس کے باوجود ایرانی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب انہیں جنگ جیتی نہیں، بلکہ امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے اور بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ آبنائے ہرمز بند کر دی گئی ہے، جزوی طور پر بند کی ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو امریکہ اور اس کے حلیف ہے ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، باقی بہت سے ممالک کو انہوں نے دیا ہے، اس میں جو ہے فرانس اور اٹلی شامل ہے مثال کے طور پر، اور اس کے بعد جو ہے چین ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ترکی ہے، ایسے ممالک کو انہوں نے اجازت دی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم دشمن کو نشانہ بنا رہے ہیں، یا دشمن کی جو بھی ٹینکرز موجود ہیں وہاں اس میں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ تو ابھی اس جنگ کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ایک طرف جو ہے امریکہ نے وسیع پیمانے پہ بہت ہی سخت جو ہے فائر پاور استعمال کی ہے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت ہے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ایران کے لوگوں نے عزم محکم اور اس کے بعد استقامت اور استقلال کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کے لیے تیار ہیں۔ کچھ اس قسم کی افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں کہ ایران نے کہا ہے کہ آپ جو ٹروس کر لیں، یا اس کے علاوہ یہ کہ کوئی وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو ایران نے اس کی تردید کی ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں یا کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کی تردید جو ہے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کی ہے۔ ان کا نہ ہم نے کوئی ٹروس کے لیے کہا، نہ ہم نے یہ کہا کہ ہم کوئی مذاکرات کریں گے، کہ ہم تو مذاکرات میں تھے جب امریکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا، یا حملہ کر دیا۔ تو یہ صورتحال ہے، پیچیدہ ہے، ابھی یہ نہیں پتہ کہ اس کا ابھی آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کیا منظرنامہ بنتا ہے۔ اچھا، امریکہ نے اپنا یہ جنگ شروع کرنے کا اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک بنیادی موقف دیا کہ ہم رجیم چینج چاہتے ہیں اور ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا گراؤنڈ ٹروپس اتارے بغیر اور صرف فضائی بمباری سے، خواہ وہ ملٹری انفراسٹرکچر پہ ہو یا آئل انفراسٹرکچر پہ، رجیم چینج کرنا ممکن ہے؟ ماہرین اور مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور لیکن جو ہے ان کے اہداف صرف اس تک محدود نہیں تھے۔ جو ہے ان کے 2
3 اہداف جو تھے بہت کلیدی اہداف تھے، بلکہ اس میں چوتھا بھی شامل کروں گا۔ پہلا یہ تھا کہ ریشیم چینج، دوسرا یہ تھا کہ اس کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانا یا اسے اس قابل نہ چھوڑنا کہ وہ جوہری پروگرام کو جوہری ہتھیاروں تک لے جائے، کیونکہ اس نے 60% تک یورینیم کی افزودگی کی ہوئی ہے ایران نے۔ اور پھر یہ تھا کہ ان کے جو مسائل مینوفیکچرنگ بیس ہے ان کو بھی تباہ کرنا، اور مسائل کے جتنے بھی ذخائر ہیں، اسٹاک پائلز ہیں، ان کو تباہ کرنا۔ اور آخر میں یہ تھا کہ ایران کے جو علاقائی حلیف ہیں، مثال کے طور پر اس میں جو ہے حزب اللہ ہے یا حماس ہے، یا اس کے علاوہ حماس کے ساتھ تو خیر پہلے ہی جنگ ہو چکی ہے اسرائیل کی، اور اس کے بعد جو ہوتھیز ہیں یا کوئی عراقی ملیشیا ہے جو ایران کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے ان کی حامی کے، ان کو تباہ کر دیا جائے، یا ایران جو ہے یہ کہے کہ ان کو میں نے ڈسیبل کر دیا ہے۔ تو یہ وہ مطالبات تھے۔ ان میں سے جو ہے آپ کے نقطہ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں کہ کیا فضائی کارروائی سے ریشیم چینج کی جا سکتی ہے۔ اصل میں یہ ہوا ہے کہ پہلے دن جو امریکہ کا حملہ ہوا اور اس میں تقریباً ایک سکول کے اوپر جو حملہ ہوا تو اس میں 164 لوگ مارے گئے، جس میں 110 یا اس سے لگ بھگ اس تعداد میں بچیاں ماری گئی۔ تو اور اس کے بعد جو ہے اب تک ہزاروں حملے ہو چکے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اور اس میں ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا، فوجی قیادت کو نشانہ بنایا، ان کی فوجی تنصیبات کو اور دوسرے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو نشانہ بنایا، لیکن چونکہ انہوں نے تقریباً کوئی شہر نہیں چھوڑا جس پہ حملہ نہ کیا ہو، تو وہاں سویلینز مارے گئے۔ وہاں سے جو آج کی اگر دیکھیں تو اعداد و شمار کے وہ کہتے ہیں کہ 1440 کے قریب ایرانی اب تک شہید ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح تعداد نہیں ہے۔ ایک تو وہاں حالت جنگ میں سارے لوگ، اور اتنی بمباری ہو، اتنی شدید بمباری ہو، اور یہ بھی دعویٰ ہو کہ وہ جو ہے جو سویلین کمپلیکسز ہیں، سویلین رہائشی علاقوں میں حملے کر رہے ہیں، ممکن نہیں کہ تعداد صرف 1440 کے قریب ہو، اس سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ صورتحال۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ میں معاف کیجیے گا اس میں نقطہ مکمل کر لوں تو اس کی وجہ سے ایران میں شدید رد عمل ہوا ہے۔ جنوری میں ایران میں مظاہرے ضرور ہوئے تھے اور حکومت مخالف بھی تھے، اور بنیادی طور پر حکومت کا اس وقت موقف یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ مظاہرے تو ان کے جائز تھے، کیونکہ امریکہ کی معاشی پابندیوں کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہوئی تھیں، افراط زر تھا، اس کے بعد معیار زندگی کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو باہر سے لوگ آئے یا باہر کے ایجنٹ وہاں موجود تھے جن کو پلانٹ کیا گیا تھا، تو انہوں نے ان مظاہروں کو اشتعال کی طرف ترغیب دی، جس کی وجہ سے ساری کی ساری تباہی ہوئی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایرانی قوم متحد ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے مادر وطن کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور ایران کے عوام کے لاشعور میں جو شاہ کا زمانہ بھی ہے، جب اس کی سواق جو ان کی بہت ہی شفاف انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اس نے اس کو ایک پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا تھا ایران کو، یا اس سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں 1950 کی دہائی میں، 1953 میں جب یونائیٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس سے مل کے ایک وہاں کی ایک حکومت کا تختہ الٹا تھا، جس کی سربراہی اس وقت وزیر اعظم مصدق کر رہے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے ان کے لاشعور میں ہے، انہیں پتہ ہے کہ، اور یہ بھی انہیں پتہ ہے کہ اگر امریکہ وہاں آ رہا ہے تو تیل کی خاطر بھی آ رہا ہے، کیونکہ ایران اور جو وینزویلا کا تیل اگر دیکھیں ساری عالمی منڈی میں تو یہ 31% ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ، اور وہ ان کا جو ہے 1979 سے پہلے یہ ان کی ملکیت ہوتی تھی یہ تیل، اور یہ سارے کا سارا یا کم از کم سستے داموں لیتے تھے، تو اس سے وہ محروم ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ رژیم چینج، جیسے کہ آپ نے پوچھا تھا شروع میں، کہ وہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایران کے اندر مظاہرے ہوئے، مظاہروں کے بعد اب عوام کی صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی آج پروٹیسٹ ہوا، جو ایران کا بلوچستان ہے، کہ ہم IRGC کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایران یہ بیان دیتا ہے کہ اگر کوئی جہاز تیل لے کے گزرے گا اور اس کی پیمنٹ ہوئی ہے یوان میں، چائنیز کرنسی میں، تو ہم اسے گزرنے دیں گے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے خطے میں نئی الائز پیدا ہو رہے ہیں، اور چائنا کوئی بیس یا اپنا کوئی انفراسٹرکچر، جس طرح شام میں رشیا کا انفراسٹرکچر تھا یا وینزویلا میں رشیا کا انفراسٹرکچر تھا، اس طرح کی کوئی چیز ہم ایران میں دیکھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو چین ہے وہ اپیل کر رہا ہے تمام فریقین سے کہ وہ جنگ بند کریں،
اور چین جو ہے بہت سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. وہ اسے معلوم ہے کہ وہ اگر جائے گا یہاں ایران میں اپنا قدم جمانے کی کوشش کرے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک رد عمل ہوگا عالمی سطح پہ، اور سارا رخ جو ہے چین کی طرف مڑ جائے گا. وہ مشرق وسطیٰ کو بھول جائیں گے، ایران کو بھول جائیں گے، امریکہ اور اس کے حلیف، اور ممکن ہے کہ اس میں نیٹو بھی متحرک ہو. اس وقت نیٹو غیر متحرک ہے اور وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے عملاً. تو اس وجہ سے وہ، اور دوسرے یہ کہ وہ کسی جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے. وہ ایران کی حمایت کریں گے ہر طریقے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے تیل کے خریدار ہیں تمام معاشی پابندیوں کے باوجود. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے تقریباً $400 بلین کمٹ کیے ہوئے ایران کے انفراسٹرکچر کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت. تو اس حد تک تو وہ ان کی مدد کریں گے، پس پردہ جو ہے ان کو حساس ٹیکنالوجی بھی دیں گے. لیکن وہ اس طریقے سے، یعنی جو شام کا جو ماڈل ہے اسے وہ کسی طریقے سے دہرائیں گے. مطلب جو روس کی وہاں موجودگی تھی یا امریکہ کی جو موجودگی تھی. اور اس سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے کسی طریقے سے وہاں خانہ جنگی نہ کروا دے. کوشش ہے ان کی کہ جو آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، بلوچستان، سیستان اور اس کے علاوہ خوزستان ہے، کردستان ہے، آذربائیجان ہے، یہ وہ علاقے ہیں جن میں ان کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے، خاص طور سے اسرائیل کی، کہ کسی طریقے سے خانہ جنگی ہو جائے. تو وہ پاکستان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوگا، ترکی کے لیے، خلیجی ریاستوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوگا. اچھا، پاکستان کی اس ٹائم پہ جو فارن پالیسی ہے، آپ خود ریپرزینٹ کر چکے ہیں اس کو، پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ بالکل نیوٹرل نظر آتی ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح کی میمز بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے تمام قرارداد کی جو ہے وہ بھرپور حمایت کی ہے اور سب فریقین کو یہ کہا ہے. شہباز شریف صاحب نے حالیہ دنوں میں دورہ بھی کیا ہے سعودی عرب کا اور گلف نیشنز کا. اس فارن پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور OIC کا کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان کا بڑا متحرک کردار ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستانی اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی مشکل میں پھنس گیا، کیونکہ اس نے گزشتہ برس بڑی محنت کر کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائے. اس کے بعد اس نے کچھ عرصہ پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح کروانے میں بہت تعمیری کردار ادا کیا تھا. چین نے بھی ثالثی کی تھی، اس کے پس پردہ بھی پاکستان کا ایک کردار تھا. تو اس وجہ سے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ اس نے یقیناً ایران کے اوپر جب حملہ ہوا تو پاکستان نے اس کی مذمت کی، اور اس نے ریاست کی خود مختاری اور علاقائی یکجہتی کے بارے میں اصولی بیان دیا جو بین الاقوامی قانون کے مطابق اور پاکستان کا موقف ہے. پھر اس کے بعد جب ایران نے جوابی حملے کیے تو چونکہ اس کے گلف سٹیٹس کے ساتھ بہت گہرے روابط ہیں، خاص طور سے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے، تو اس نے اس کی بھی مذمت کی. اور پھر جو ہے خلیجی ریاستوں سے بھی اس نے، جب ایران کے حملے ہو رہے تھے، ان سے یکجہتی کا اظہار کیا. لیکن پاکستان کا یہ تو اور سلامتی کونسل میں بھی ایسا ہوا، اس نے ایک قرارداد کی بھی حمایت کی، دوسری قرارداد کی بھی حمایت کی. لیکن پاکستان کا جو قابل تحسین کردار ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے دورانیے میں پاکستان نے متحرک سفارتکاری کے ذریعے پیغام رسانی کی ہے. واشنگٹن کو پیغام پہنچائیں، تہران کو اور سعودی عرب کو، ان کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں ان کو گھٹانے کی کوشش کی ہے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں، سعودی عرب اور ایران جو ہے، میں سمجھتا ہوں خلیجی ریاستیں، کہ یہ اس متحارب جنگ کا حصہ نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ان کے اختلافات تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جو عرب و عجم کے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے اختلافات موجود ہیں. اور خاص طور سے خلیجی ریاستوں میں یہ تشویش پائی جاتی تھی کہ ایران جوہری صلاحیت کیوں حاصل کر رہا ہے. لیکن پاکستان نے جو یہ خلیج ہے اسے پاٹنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں مطلب ہے ان مشکل حالات میں بھی پاکستان کو تھوڑی بہت کامیابی نصیب ہوئی ہے. تو یہ پاکستان نے جو کچھ بھی قدم اٹھائے ہیں مجبوراً اٹھائے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ہر فریق کو خوش رکھنا چاہتا تھا، اور اپنے اصول. دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا اسلامی تعاون تنظیم کا کوئی رول ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وقت کوئی رول نہیں، نہ اقوام متحدہ کا ہے، نہ اسلامی تعاون تنظیم کا ہے، نہ عرب لیگ کا ہے. میں نے کہیں سے خلیجی ریاستوں سے آواز سنی ہے کہ اس وقت خلیجی ریاستیں حملے کی زد میں ہیں، لیکن دوسرے عرب ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر دوسرے عرب ممالک جو ہے وہ تقریباً 22 عرب ممالک ہیں، اور خلیجی ریاستیں جو ہے
7 کے قریب ہیں یہ، تو اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کیوں نہیں آواز اٹھ رہی. اسلامی تعاون تنظیم جو ہے وہ تو اس سے بھی ایک قسم کا یا اسی جتنا ہی ایک کمزور ادارہ ہے کہ اس میں ٹھیک ہے وہ قراردادیں پاس کر لیتے ہیں، اظہار یکجہتی کر لیتے ہیں، مسلمانوں سے متعلق جو امور ہیں اس کے بارے میں ان کا ایک واضح موقف ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یعنی ان کے پاس کوئی فوجی استعداد نہیں ہے، کوئی وہ ان کے پاس کوئی نیٹو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ملٹری الائنس نہیں ہے. تو اس صورتحال میں وہ تماشائی ہیں یا مبصرین ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، پاکستان اس ٹائم پہ لگتا ہے کہ بظاہراً کراس فائر کے درمیان میں کھڑا ہے. ایک طرف خلیج ریاستیں جو ہیں وہ ایران کے مخالف کھڑی ہیں، ایران کے خلاف بیانات بھی دیے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ ریٹیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. قطر کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان آیا. دوسری طرف ہمارے مسائل چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اب تو ہم واضح طور پہ ان کے ساتھ جنگ میں ہیں. ایک طرف انڈین جرنیل بھی یہ بیان دیا ہے کسی نے کہ اگر اسرائیل نواز حکومت آتی ہے ایران کے اندر تو یہ انڈیا کا فائدہ ہوگا اور پاکستان تقریباً ہر بارڈر کی طرف سے گھر جائے گا. تو کیا پاکستان اس ٹائم پہ اسرائیل کا اگلا نشانہ ہو سکتا ہے یا یہ سچویشن ہمارے لیے کسی طرح نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ اس میں کئی قسم کی کیاس آرائی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت فی الحال پاکستان کو جو دشمنی کا سامنا ہے وہ ہندوستان کی طرف سے ہے واضح طور پر، اور اس کے بعد ہندوستان نے افغان طالبان کو اور افغان حکومت کو پراکسی کے طور پر استعمال کیا. پہلے ہم جو ہے تحریک طالبان کی مذمت کرتے، تحریک طالبان پاکستان کی مذمت کرتے تھے، داعش کی مذمت کرتے تھے، لیکن اب تو پتہ چلا ہے کہ ان کی پشت پناہی افغان طالبان کر رہے ہیں. ان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے پاکستان کی سرحد کے اوپر، پاکستان افغانستان کی سرحد کے اوپر بھی حملہ کر دیا. حالانکہ جب پاکستان دہشت گردی کے حملے جو پاکستان کی سرزمین پہ ہو رہے تھے، جو ہوتے ہوتے اسلام آباد بھی پہنچ گئے یعنی یہاں کے دارالحکومت میں، تو اس کی جب بھی ہم نے جوابی کارروائی کی تو وہ ہم جو ہے ان کی تحریک طالبان پاکستان کی پناہ گاہوں پہ کرتے تھے، یا اس کے علاوہ جو ہے جہاں کہیں بھی ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں وہاں کرتے تھے، اور جہاں سے یہ مطلب ہے جو ان کا لانچنگ پیڈ ہوتا تھا اس کو نشانہ بناتے تھے، اور یہ بھی خیال رکھتے تھے کہ وہاں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، یعنی اور جو بھی ہمارا حملہ ہو وہ ٹارگیٹڈ ہو اور متناسب ہو. تو اس کے بعد افغان طالبان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. تو یہ ہمارے سامنے اس وقت دو جو ہے بہت ایک قسم کی ٹو فرنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے، اور ہندوستان بار بار کہتا رہتا ہے کہ وہ دوبارہ آپ کے اوپر حملہ کرے گا. آپریشن سندھور ابھی تک مکمل نہیں ہوا. اس بات میں بھی صداقت ہے کہ ایران کسی بھی طریقے سے حملے کی زد میں آتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو خاص طور سے بلوچستان سیستان بھی اس حملے کی زد میں آتا ہے، اور تو پاکستان کو ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے اس بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے. لیکن اگر وہاں کوئی اسرائیل نواز حکومت آ جاتی ہے تو وہ یقیناً پاکستان کے حق میں نہیں ہوگی. اگرچہ پاکستان بورڈ آف پیس میں بھی شامل ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی ہماری قیادت نے بہت اچھے تعلقات بنائے ہیں، اور مجموعی طور پر پاکستان اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا آپ کے پاس ذرا بختر ہے جس سے آپ محفوظ رہیں. لیکن اگر واقعی وہاں اسرائیل نواز حکومت بیٹھ گئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہاں ایران میں اس جنگ کے بعد کوئی بھی اسرائیل نواز حکومت بیٹھ سکتی ہے. بے شک یعنی یا تو یہی حکومت قائم رہے گی اور وہ اس کی جو ہے نفرتیں صدیوں تک محیط ہو گئی ہیں جس قسم کی اسرائیل نے تباہی کی ہے. ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی ایمپائر رہا ہے یہ ملک، اور اس کی اپنی تہذیب تمدن ہے، ہزاروں سال پر محیط ہے. تو یہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر کوئی اور حکومت بھی آ گئی، مثال کے طور پر جو جیسی شاہ جیسی حکومت تھی، رضا شاہ پہلوی، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، تو اگرچہ اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، لیکن صرف اس حد تک کہ وہ عرب نیشنلسٹ کو روکنا چاہتے تھے، یعنی شام میں، مصر میں یا دوسری جگہوں کے اوپر. لیکن ان کے آپس میں بھی اختلافات تھے. یعنی ایران یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% اسرائیل کے ساتھ جو ایران کے عوام جو ہیں اسرائیل کے ساتھ جو ہے بالکل ایک جیسی پالیسی اختیار کریں. یو اے ای کے اور اس کے نہیں ہو سکے. یو اے ای نے ابراہیم اکارڈز جوائن کی تو اب ان کے اختلافات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں نا. اس کی دوستی کے باوجود یو اے ای بھی جو ہے ان حملوں کا نشانہ بن رہا ہے، اور اسرائیل ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا. ان کو میرا خیال ہے کہ جو خلیجی ریاستوں میں ایک احساس بڑھا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ صرف اسرائیل کی حفاظت کرنا چاہتا ہے،
ان خلیجی ریاستیں جو اگر وہ میدان جنگ میں اس نے جھونک دی ہیں تو ان کے لیے وہ کچھ نہیں کرے گا. تو یہ صورتحال آپ کا ایک آخری نقطہ بھی تھا، وہ کیا تھا؟ میرا آخری سوال یہ تھا کہ پاکستان کو اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور کیا اسرائیل کا اگلا نشانہ ایران کے بعد پاکستان ہو سکتا ہے؟ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کم کیا آسرائی کی جائے وہ بہتر ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ ہم ایک طریقے سے یعنی اسے ایک قسم کے ایک یہ مفروضے کو حقیقت میں بدل جاتا ہے نا کہ آپ سوچتے رہیں، اس کے اوپر بہت گفتگو کرتے رہیں. تو یہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جوہری ریاست ہے. جوہری ریاستیں جو ہیں وہ باہر کے حملوں سے محفوظ ہوتی ہیں. اور مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یوکرین جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس کے پاس بہت سٹاک پائلز تھے نیوکلیئر وار ہیڈز کے، اس کا پورے کا پورا نیوکلیئر انفراسٹرکچر تھا، تو وہ اس نے سرنڈر کر دیا تھا کیونکہ ان کو یہ گارنٹیز لکھی ہوئی گارنٹیز دی گئی تھی کہ کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. لیکن ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. نارتھ کوریا کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا ہے، اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا کیونکہ اسرائیل کے پاس بھی جو ہے جوہری اسلحہ موجود ہے. پاکستان کے پاس بھی یہ فصیل موجود ہے، مدافعت کی یہ فصیل موجود ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرتا ہوں کہ اس میں قوم کا متحد رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ بعض اوقات جو ہے آپ کے اوپر براہ راست اگر حملہ نہیں کر سکتے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اس وقت پھر جو ہے وہ عوام میں نفاق ڈالتے ہیں، اور اس نفاق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی عسکری یا اسٹریٹجک قوت کو بھی یہ کمزور کرنے کی یا معدوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے اہل پاکستان کو چوکنا رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر میں سیدھا جواب دوں تو اس وقت جو ہے اگلا نشانہ پاکستان ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. اچھا، ڈپارٹمنٹ آف وار جو امریکہ کا ہے اس کی طرف سے، کیونکہ آپ خود امریکہ میں رہے، آپ امریکیوں کو سمجھتے ہیں، آپ وہاں پاکستان کے بطور سفیر رہ چکے ہیں، کافی عرصہ آپ نے وہاں گزارا. اس کے اندر یہ ہے کہ پیٹ ہیگزیت صاحب کبھی کچھ بیان دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اسرائیل کے کہنے پہ چلے گئے. اب یہ بیان جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوا کہ ہم اسرائیل کے کہنے پہ ایران میں ہے. اسرائیل کا ایسا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ رہا ہے؟ کیا اسرائیل اس خطے میں امریکی انوالومنٹ کم کرنا چاہتا ہے، یا وہ گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ پہ کسی طرح چل رہے ہیں؟ میرا خیال ہے گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی طاقتور ملک اس کے سامنے کھڑا ہو، مد مقابل کھڑا ہو. اور ایران وہ ملک ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، اور اس نے اپنی مدافعت کے لیے بہت سے انتظامات کیے ہوئے ہیں، جس میں میسائل ٹیکنالوجی ہے، میسائلز ہے، بیلسٹک میسائلز ہیں، ہائپرسونک میسائلز ہیں، ڈرونز ہیں، کلر ڈرونز ہیں. تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی طاقت یہاں موجود ہے، جس کے پاس جو ہے تیل بھی موجود ہے اور اس کے بعد اور بھی وسائل، انسانی وسائل بھی موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس جنگ میں کتنے اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا. اتنی بمباری کے باوجود، اتنی تباہی بربادی کے باوجود آج 70ویں دن بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے وہ نہیں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سعودی عرب کو بھی نہیں برداشت کرے گا، کیونکہ سعودی عرب بھی ایک بہت بڑی طاقت بننے والا ہے. وہاں جو معاشی انقلاب آ رہا ہے، ٹیکنالوجی کا جو انقلاب آ رہا ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی بھی زیادہ، رقبہ بھی زیادہ، اگر ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے فوجی استعداد بھی بڑھ گئی تو یہ اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. جو گریٹر اسرائیل کا آپ کہہ رہے ہیں تو وہ منصوبہ کچھ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب انجیل مقدسہ میں کہیں لکھا گیا ہے کہ یوفرٹیز سے لے کر نائل تک یہ علاقہ ان کا ہے. اور اس کو اگر آپ جغرافیہ دیکھیں تو اس میں لبنان بھی آ جاتا ہے، سیریا کا بڑا حصہ آتا ہے، عراق کا حصہ ہے، سعودی عرب کا حصہ آتا ہے، مصر کا 1/3 حصہ آ جاتا ہے، یہ سارے کا سارا ملا کے. تو اس وجہ سے یہ ان کا بڑا مقصد ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ان کو نشانہ ستم اہل یورپ نے بنایا، اور خاص طور سے صدیوں میں وہاں جو ہے بھٹکتے پھر رہے تھے اور یہاں ان کو پناہ ملی ہے، اور اب یہ جو ہے یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. تو کسی بڑی مسلمان ریاست کو ابھرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. اچھا، پاکستان نے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی. بورڈ آف پیس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مڈل ایسٹ میں پیس آئے، جو اس کے نام سے بھی واضح ہے. اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور اب بورڈ آف پیس کا فیوچر کیا ہے اس حالیہ جنگ کے بعد؟ پاکستان نے بڑی نیک نیتی سے بورڈ آف
پیس میں شمولیت اختیار کی. بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے جنگ ٹلے اور قتل عام ٹلے غزہ کے لوگوں کا، اور اسرائیل کو باز رکھا جائے اور کسی طریقے سے بورڈ آف پیس بنا. اس میں بہت سے تنازعات ہیں، ابھی اس کی بہت سی کانٹروورسیز ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ بورڈ آف پیس اب اس کی توجہ غزہ سے ہٹ گئی ہے جس کے لیے وہ بنا تھا. دوسرا، اگر بورڈ آف پیس تھا تو وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو روکتا، وہ بھی نہیں روک سکا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جی اقوام متحدہ کا متبادل ہیں اور دنیا میں ہم امن و سلامتی قائم کریں گے. اقوام متحدہ ناکام رہا ہے. بورڈ آف پیس جو ہے صدر ٹرمپ کی سربراہی میں ایسے معجزے کر دکھائے گا. تو وہ اس کی تو پہلا ہی ناکامی یہ ہو گئی. اب پاکستان جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے بورڈ آف پیس کا دفاع، حالانکہ وہ اس کا ممبر ہے اور اسے عوام الناس کے سامنے بار بار جواب دینے پڑیں گے. جو ہی اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر اور امریکہ نے حملہ کیا تو انڈونیشیا میں عوام کو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ بورڈ آف پیس سے نکل جائے. میرا خیال ہے کہ کچھ میں نے کہیں پڑھا تھا، میں نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی، کہ انڈونیشیا نے بورڈ آف پیس میں اپنی رکنیت کو معطل کیا ہوا ہے فی الوقت. وہ کر رہے ہیں دوبارہ برین اسٹارم اس چیز پہ کہ کیا وہ اس میں شامل رہیں گے یا نہیں، وہ دوبارہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایران نے آلریڈی ہبنہ ہرمز کو بنیادی طور پہ بند کر رکھا ہے کچھ جہازوں کے لیے، جس سے دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ بھی چوک ہوا ہے، انشورنس کی پرائس اوپر جا رہی ہے. ایران بہت زیادہ کنٹرول رکھتا ہے یمنی حوثیوں کے ذریعے ریڈ سی پر بھی. تو کیا آنے والے دنوں میں ایران ایسا کچھ کر سکتا ہے اور یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے پورے خطے تک؟ جنگ پہلے ہی تباہ کن ہے. میں نے مختلف تبصروں میں یہ کہا ہے کہ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑی جنگ ہے جس میں اتنے ملک جو براہ راست شامل ہو گئے ہیں بیک وقت. یعنی افغانستان میں وہ کولیشن بنتی تھی لیکن نشانہ ایک ہی ملک ہوتا تھا، یا اس کے بعد عراق میں بھی اگر کولیشن باقی ممالک تھے، نیٹو تھی، یورپین الائنس بھی شامل تھی، تو اس میں نشانہ ایک ملک ہوتا تھا. یہ اس میں کہ کئی ممالک شامل ہو گئے. تو لیکن اگر جنگ وہاں تک پھیل جاتی ہے، اور اسرائیل نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، مثال کے طور پر اس نے یو اے ای کے ساتھ مل کر کوئی ایسی منصوبہ بندی کی ہے، صومالی لینڈ کے ساتھ اسے تسلیم کیا، اسے ایک ریاست کے طور پر. سوڈان اور ایتھیوپیا کے حوالے سے ان کی خاص جو ہے سوچ ہے. تو اور وہاں ہوتھیز بھی موجود ہیں، وہ سارے کے سارے جو کہ ایران کے حلیف ہیں. تو اگر یہ جنگ وہاں پھیل گئی تو خطرہ یہ ہے کہ یہ عالمی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے. دوسرا بڑا خطرہ ہے جس کے اوپر میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ سے کچھ اس قسم کی غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں یہ سوچ بھی ہو رہی ہے کہ کیوں نہ ایران کا وہ حشر کیا جائے جو کہ دوسری جنگ عظیم میں صدر ٹرومن نے جاپانیوں کا کیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی میں. اگر اس قسم کی غلطی ہوئی تو یہ دنیا کی سب سے مہلک ترین جنگ ہوگی. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ایران پر امریکہ اور اسرائیلی کولیشن کے حملے جاری ہیں، جنگ ابھی جاری ہے، جنگ ابھی تھم نہیں سکی. آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جنگ کیا پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گا اور ایک ورلڈ وار 3 کی صورت اختیار کرے گا یا امن واپس آئے گا. آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور آگاہ کیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.